बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांदी की लकीर। ये लद्दाख है। हिमालय के पिछवाड़े अनगिनत बर्फानी चोटियों से परे और कराकरम के पहाड़ों से इधर। ये लद्दाख है, खुश्क, पथरीला, रेतला, बंजर और देखने में उजाड़। ये लद्दाख है और इसके बीचों बीच चांदी की रंगत जैसी दूर तक चली जाने वाली एक लकीर, यही सिंध है, दरियाए सिंध। अंदर कहीं चीनी तिब्बत में झील मानसरोवर के पास कैलाश के पहाड़ों से ये दरिया यूं निकलता है जैसे छोटे बच्चे को माँ ने बना संवार कर खेलने के लिए घर से बाहर कर दिया हो। कम से कम मुझे तो ये बच्चा नजर आया। ऐसा दरिया जिसे मैं पांचे चढ़ाकर नंगे पांव पार कर गया। मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि ये घर से निकला हुआ बच्चा नहीं, शेर के मुंह से निकला हुआ दरिया है। लद्दाख में इसका नाम सिंगे खब है। सिंगे यानी शेर और खब यानी मुंह। तिब्बत से निकलकर छोटे से कस्बे दामचुक के मुकाम पर ये शेर दरिया लद्दाख में दाखिल हुआ तो मैं उस सुबह उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने तो इसे नीचे वादियों और मैदानों में देखा था, समुद्रों की तरह कशादा, तूफानों की तरह जोरावर, चट्टानों से टकराता, वादियों में शोर मचाता, मैदानों को जल थल करता। ये दरिया वहाँ 12-15 हज़ार फुट ऊपर लद्दाख की रेतली वादी में किसी नोखेज लड़की जैसा नजर आया। चुपचाप, थोड़ा सा मैलजगा मगर नीलगूं और रुपीला। पहाड़ों के पीछे दरिया से उभरने वाले सूरज की पहली पहली किरणें गौतम बुद्ध के रुपीले मुजस्समों की पेशानियों से अपना बदन छू छू कर यूं आहिस्ता से दरिया में उतर रही थीं जैसे कोई बहुत मुकद्दस पानी में पहले आहिस्ता से अपने पैर की उंगलियां डुबोए, फिर तलवे और आखिर में एड़ियां। मैंने उस रोज किरणों को दरिया में उतरते देखा था। मैं लद्दाख पहुंचा तो उसे वैसा बिल्कुल न पाया जैसा सोचा था। सारी जमीन सूखी हुई, सारे पहाड़ बरैना, उन पर से ढलक कर नीचे तक चली आने वाली रेत जैसे बही चली आ रही हो। बादल इक्का दुक्का, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं, बस एक ये मेरा दरिया और इसके किनारे किनारे चली गई एक सड़क। राह की दोनों तरफ कहीं बसेरे, कहीं मंदिर, कहीं खानकाएं, पिछली सदियों के दौरान मरने वाले राहबों की खाक के दफीने, कहीं मस्जिदें और कहीं इमाम बाड़े, और वो चकोर चकोर मकान जिनमें बाहर को खुलती हुई शफाफ शीशे की खिड़कियां और छतों के ऊपर करीने से चुना हुआ भूसा जो मकानों को गर्म रखता है और मवेशियों को जिंदा। और फिर हर मकान के ऊपर झंडियां ही झंडियां, रंगारंग और बेशुमार। शायद गौतम बुद्ध ने कहा था या शायद नहीं कहा था, मगर लोग कहते हैं कि ये सैकड़ों झंडियां हजारों बलाओं को दूर रखती हैं। कैसे अच्छे लगे वो मकान और कैसे अच्छे थे इनके मकीन। सुर्ख गालों वाले बच्चे, आड़ू नाशपाती और खुबानी जैसे गालों वाली, घने घने स्याह बालों वाली औरतें, घुटे हुए कसरती बदन वाले छोटे छोटे कद वाले मर्द, सब के बदन पर मोटा ऊनी चोगा और सब की छोटी छोटी मंगोल आंखों में कुछ सुकून, कुछ मसरत और कुछ तमानियत की अमेज़श। इन ही लोगों में मुझे अकबर लद्दाखी मिले, कमाल के इंसान। लद्दाख से इन्हें निकाल लेना ऐसा ही होगा जैसे दिल्ली से कुतुब मीनार को निकाल लेना। अपनी सरजमीन को, इसके बाशिंदों को, इनके रस्म व रिवाज को यूं ही जानते हैं कि बयान करने पर आ जाएं तो वो शायद कहते कहते थक जाएं, मगर सुनने वाला भला क्यों उकताए। शहर लिया की एक शाम के सन्नाटे में होटल के नीम तारीख कमरे में हल्की हल्की गर्मी बखेरने वाली बुखारी के पहलू से पहलू मिलाए वो मुझे लद्दाख के बारे में बता रहे थे। मैंने अकबर लद्दाखी से पूछा कि लद्दाख के इलाके में बुद्ध बशिंदे भारी तादाद में हैं, फिर बहुत सारे मुसलमान हैं, थोड़े से ईसाई भी हैं। ये इलाका बाकी दुनिया से अलग थलग है, तो ये लोग आपस में किस तरह रहते हैं?
ان کا تمدن کیسا ہے؟ اکبر لداخی بولے، اس علاقے میں جو مذہبی رواداری، میل ملاپ اور بھائی چارہ ہے وہ شاید دنیا کے بہت کم علاقوں میں ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کی روایات، محفل کے آداب اور بات چیت کے طور طریقے نہایت پرتکلف اور بہت ہی دل پذیر ہیں۔ اب میرا تجسس بڑھا۔ میں نے کہا، یہ تو تنگ گھاٹیوں اور خطرناک دروں کا علاقہ ہے۔ کیا لداخ کی تہذیب باہر کے اثرات سے محفوظ ہے یا بیرونی تہذیبیں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ اکبر لداخی کے پاس میرے ہر سوال کا جواب تیار تھا۔ جٹ بولے، یہ سنگم ہے کئی تہذیبوں کا۔ بنیادی طور پر بدھ تہذیب ہے، پھر بلتستان سے آئی ہوئی روایات ہیں، اور تجارت کی وجہ سے یارکند، کشمیر، تبت، ان تمام علاقوں کا یہاں اثر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی تہذیبی زندگی میں مسیح مشنریوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ 125 سال پہلے معیدین مشنری لداخ آئے تھے۔ عیسائیت پھیلانے میں انہیں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، صرف 8-10 گرانوں نے یہ مذہب اختیار کیا۔ البتہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ لداخ میں کتائی، بنائی اور کڑھائی کا جو طریقہ ہے وہ بالکل جرمن انداز کا ہے۔ عورتیں یہ سارے کام دائیں طرف سے کرتی ہیں، دوسرے یورپین ملکوں کی طرح بائیں طرف سے نہیں۔ باہر کی تہذیبوں کا ذکر ہو چکا، اب مجھے اندر کی تہذیبوں کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو مختلف مذہبوں کے لوگ یہاں آباد ہیں، آپس میں ان کے شادی بیاہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ لوگ اس طرح کی تقریبوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں یا الگ تھلگ رہتے ہیں؟ اب تو خیر لداخ کھل گیا، پہلے یہاں کیا روایت تھی؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، حضور پہلے تو جو تھی وہ تھی، اب بھی کچھ کام نہیں ہے۔ مجھے کو لیجئے، میری ماں ایک بہت ہی معزز بدھ خاندان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے پوری نانیال بدھ ہے۔ میری بیوی مسیح خاندان سے ہے، ان کے تمام رشتہ دار مسیح ہیں۔ میں خود شیعہ خاندان کا ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہم نہ صرف شادی بیاہ اور غمی خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں ان کی امداد ہو اور وہ ہماری مدد کریں۔ میری تشفی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اکبر لداخی صاحب، یہ بات دلچسپ ہے، ذرا تفصیل سے بتا دیجئے، شادی اور غمی میں لوگ کس طرح ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں؟ جواب ملا، مثلا دیکھیے، یہاں شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے کے ماں باپ لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو ایک دعوت دیتے ہیں، جس کو لداخی زبان میں فیصلے کی شراب نوشی کہتے ہیں۔ اس دن وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے معذرت طلب ہوتے ہیں کہ معاف کیجیے، ہم آپ کو اطلاع نہیں دے سکے، اصل میں چاند تاروں کو دیکھا تو نجومی نے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کے لیے اچھی ہے، چنانچہ اب ہم آپ سب کی اجازت سے اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے تاریخ کا فیصلہ کریں۔ پھر نہ صرف تاریخ کا فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ لڑکے کے چچا، ماموں اور دوسرے عزیز رشتہ دار اپنے اپنے ذمے کچھ لے لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی مکھن پر جو خرچہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ چاول کا سارا خرچ میرے ذمے، کوئی کہتا ہے کہ گوشت سارا میرا ہوگا۔ تو اس طرح سب مل کر لڑکے والوں کے اخراجات کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اسی طرح مرنے پر بھی رشتہ دار پاٹھ پوجا میں حصہ لیتے ہیں، اس کے اخراجات میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور بدھ لاماؤں کے خرچ میں بھی دوست اور رشتہ دار برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ میرا تجسس اور بڑا، اچھا یہ بتائیے، شادی بیاہ کے اخراجات کا زیادہ بوجھ کس پر پڑتا ہے، لڑکے والوں پر یا لڑکی والوں پر؟ اور لداخ میں بھی باری برکم جہیز دیتے ہیں یا نہیں؟ اکبر لداخی نے دلچسپ باتیں بتائی، کہنے لگے، یہاں جو جہیز دیتے ہیں وہ محض رسمن ہے، زیادہ بوجھ اصولاً لڑکے پر پڑنا چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ شادی زیادہ دھوم سے نہیں ہوتی۔ لڑکے والے معمولی سی دعوت دیتے ہیں اور اسے شادی کہتے ہیں۔ لڑکی کی ماں اپنے سر کی اوڑھنی
لڑکی کو دے دیتی ہے اور اسے یہ لوگ جہیز تصور کرتے ہیں۔ یہاں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جہیز کی رسم اتنی سادہ ہے کہ مہمانوں کو مزاح کے انداز میں بتایا جاتا ہے کہ 3 ٹوٹے ہوئے برتن دیے گئے ہیں، 2 کچے انڈے اور 1 لنگڑا گدھا۔ یہ اعلان تیر اندازی کی تقریب میں ہوتا ہے۔ تیر اندازی کا ذکر سن کر مجھے محکمہ سیاحت کے وہ کتابچے یاد آ گئے جن کی تصویروں میں لداخ والوں کو تیر چلاتے اور پولو کھیلتے دکھایا جاتا ہے۔ میں نے اکبر لداخی سے پوچھا کہ کیا لداخ میں ان 2 کھیلوں کا بہت رواج ہے؟ کہنے لگے جی ہاں، پولو تو مسلمان لائے ہیں۔ جب سے مسلمان یہاں آئے ہیں، خصوصاً شکر چتین کے مسلمانوں کے آنے کے بعد پولو شروع ہوا، اور مسلمانوں کے ہر گاؤں میں ایک پولو گراؤنڈ ہوتا ہے جسے شگرن کہتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پولو ابھی ماضی قریب تک مقابلے کا کھیل نہیں تھا بلکہ ملاقات کی تقریب تھی۔ جب کسی کے پاس اچھا گھوڑا ہو اور وہ گھوڑے پر چڑھ کر آیا اور ڈنکے پر چوٹ پڑی، اس آواز کو بم کہتے ہیں۔ یہ اطلاع ہوتی ہے کہ صاحب اب پولو شروع ہونے والا ہے۔ ادھر 3 بمب ہوئے، ادھر لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر آئے اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پولو کھیلنے لگے۔ اس کھیل کے خاص ضابطے بھی نہیں تھے، کھلاڑیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں تھی، میدان کی لمبائی چڑھائی کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا، مگر اب لوگوں نے کافی ترقی کر لی ہے۔ کچھ قوانین بن گئے ہیں، کچھ قاعدے بن گئے ہیں، اور لوگ آج پہلے سے بہت بہتر پولو کھیل رہے ہیں۔ تیر اندازی کی بات رہ گئی۔ میں نے یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ لداخ والوں کی زندگی میں تیر اندازی کو کیا مقام حاصل ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ بولے ہماری سماجی زندگی کا اہم ترین مقام آپ تیر اندازی کو دے سکتے ہیں۔ تیر اندازی موسم بہار کی آمد کی نوید ہے، اب کاب شروع ہونے کی نقیب ہے، اور لوگوں کے لیے ایک بار مل کر آئندہ سال کے پورے پروگرام ترتیب دینے کا موقع ہے۔ یہاں تو صاحب محلے محلے میں تیر چلانے کا مقابلہ ہوتا تھا، اور تیر اندازی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوک گیت اور لوک ناچ آج تک زندہ اور باقی ہیں۔ میں نے کہا مگر اکبر صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تیر اندازی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ناچ گانا زندہ ہے، اس کا تیر اندازی سے کیا تعلق؟ کہنے لگے صاحب تیر اندازی جو ہے وہ تیر چلانے کا اتنا مقابلہ نہیں جتنا اپنے کپڑوں کی نمائش اور اپنے رقص کی نمائش کا ہے اور آواز کی نمائش کا ہے۔ اس دن آدمی اپنے بہترین کپڑوں میں آتا ہے، اور اگر اس کے سارے تیر نشانے پر لگتے ہیں تو پھر اسے ایک رقص کی قیادت کرنا ہوتی ہے۔ وہ ایک مخصوص انداز میں ناچتا ہے اور گاتا ہے، اور سینکڑوں لوگ نہ صرف اس کے شریک بن جاتے ہیں بلکہ رقص کی داد بھی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا لداخ کے لوک گیتوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اکبر صاحب یہاں لوک گیتوں کے ریکارڈ نہیں بنتے، کتابیں نہیں چھپتی، آپ بتائیے کہ لداخ میں ان گیتوں کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ جواب ملا میں یوں عرض کروں گا کہ لوک گیت کو کسی حد تک ریڈیو نے زندہ رکھا، مگر جب سے مغربی سیاح آنے لگے ہیں لوک گیت اور بھی بھرپور طور پر سامنے آئے ہیں۔ مغرب والے لوگ موسیقاروں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چنانچہ کئی گیت جو مٹ چکے تھے پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ مثلا راجوں کی محفل میں ساقی کا شراب پیش کرنے کا ناچ اب دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کی ٹولیاں بن گئی ہیں جو لداخی لوک ناچ دکھانے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہی حال گیتوں کا اور سازوں کا ہے، یہ سب جی اٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوک ورثے کا مستقبل بہت خوش آئند ہے۔ میرا اگلا سوال اس گفتگو کا آخری سوال تھا۔ میں نے کہا اچھا اکبر لداخی صاحب، میں نے سنا ہے کہ موسیقی کی کچھ روایت مسلمان لائے تھے، اور یہ بھی سنا ہے کہ لداخ کے راجہ بلتستان کی طرف سے مسلمان شہزادیاں بیاہ کر لاتے تھے، اور اس بدھ علاقے میں آ کر سکردو کی شہزادیوں نے مسلم تہذیب کو پھیلایا، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ راجاؤں سے کہہ کر یہاں مسجدیں بھی تعمیر کراتی تھیں۔ اکبر لداخی اپنے مخصوص جوشیلے لہجے میں بولے جی ہاں بالکل، یہ جو بزگانگ میں مسجد ہے یہ انہی کے لیے تھی،
میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں جو موسیقی ہے وہ بلتی شہزادیوں کے ساتھ جیز میں آئی تھی۔ یہ جتنے خرمانگ ہیں، خر کے معنی محل اور مانگ کے معنی موسیقار، یعنی محل کے موسیقار، یہ سب کے سب زیزی خاتون کے جیز میں سکردو سے آئے تھے اور ایک ہی جگہ یہاں پھیانگ میں آباد ہے۔ میں نے پوچھا اب تک ہے؟ انہوں نے کہا اب تک ہے۔ میں نے پوچھا اور کیا ان کی موسیقی کی وہی روایت ہے جو سکردو میں تھی؟ جواب ملا جی نہیں، میرے دادا نے ان کا گانا بجانا بند کرا دیا اور کہا کہ صاحب ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ باتیں کرتے کرتے ہم اپنے ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ لداخ کا چمکیلا چاند ہم سے بھی پہلے نکل آیا تھا اور پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ بہنے والے پہاڑی چشمے کی لہریں گا رہی تھیں اور ان پر چاندنی ناچ رہی تھی۔ دوسرا باب، پہلا گاؤں۔ پھر وہی دریائے سندھ کا کنارہ ہے اور وہی دونوں جانب لداخ کے اونچے بنجر پہاڑ جن کے دامن میں ہر طرف پتھر بکھرے ہیں اور گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر اتر کر اس کا نظارہ کرنا مشکل ہو تو جا کر لداخ کی زمین دیکھ لو، مگر میں چاند جیسی زمین نہیں، چاندی جیسا پانی دیکھنے لداخ گیا تھا۔ سرحد پار تبت کے علاقے میں کیلاش کی پہاڑیوں سے نکل کر دریائے سندھ یہاں آ گیا ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ پہنچا ہوں جو دیکھنے میں دریائے سندھ کے کنارے لیکن حقیقت میں ایک پہاڑی نالے کے قریب آباد ہے۔ دریا کافی نیچے گھاٹی میں ہے اور یہ نالا جا کر اس میں گر رہا ہے۔ یہاں کچھ درخت لگے ہیں، کچھ کھیت اگے ہیں جنہیں وہ دریا نہیں یہ نالا سیراب کر رہا ہے۔ کھیتوں کے بیچ 5-10 کچے گروندے ہیں اور ذرا اونچائی پر بھیڑ بکریوں کا ایک فارم ہے جہاں کوئی چرواہا گا رہا ہے۔ یہ لداخ میں وہ جگہ ہے کہ مجھ جیسے غیر ملکیوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اپنا سفر یہاں سے شروع کروں گا اور پانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پہاڑوں پر چڑھتا، وادیوں میں اترتا، میدانوں میں دوڑتا وہاں تک جاؤں گا جہاں تک یہ دریا جاتا ہے۔ میں لداخ کے اس چھوٹے سے گاؤں کی کچی سڑک پر چلنے لگا، دیکھتا جاتا تھا کہ اس میں کون لوگ رہتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس دریا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ساری دنیا سے الگ رہنے والے یہ لوگ زبان کون سی بولتے ہیں۔ مجھے 3 دیہاتی ملے، وہی چھوٹی چھوٹی ترچھی آنکھیں، آنکھوں کے نیچے ابری ہوئی ہڈیاں، تونسی ہوئی رنگت اور پیلے پیلے دانت۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ وہ بولے اپشی۔ مجھے صحیح جواب ملنے سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ میرا سوال سمجھ گئے تھے۔ اب میں نے پوچھا آپ سب اسی گاؤں میں رہتے ہیں؟ خیال تھا وہ کہیں گے ہاں، مگر جواب ملا نہیں آپ کے مگر جواب ملا جی۔ آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول؟ جی۔ آپ لوگ کیا کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ جی۔ آپ کیا چیز اگاتے ہیں؟ یہی گیہوں، جو، شلگم، سرسوں، مٹر وٹر۔ آپ مویشی پالتے ہیں؟ خاموشی۔ میرا مطلب ہے آپ جانور پالتے ہیں؟ جی۔ کون سے جانور پالتے ہیں؟ بکرے، بھیڑیں، گائیں۔ آپ کے بچوں کا اسکول کہاں ہے؟ اوپر ہے، وہ اوپر۔ کتنے بچے ہیں اسکول میں؟ 10-15۔ زیادہ بچے کیوں نہیں آتے؟ اور اب پہلی بار میرا سوال کا ذرا طویل جواب ملا اور سارے دیہاتی ایک ساتھ بولنے لگے۔ یہ گاؤں چھوٹا ہے، 5-6 گھر ہیں، زیادہ گھر نہیں ہیں۔ گاؤں کی کچی سڑک پر ایک چھوٹی سی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جب یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی تو کیا اسکول جائے گی؟ جی ہاں، یہ اسکول جائے گی۔ اب میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا آپ نے اسکول کی تعلیم پائی ہے؟ نہیں جی۔ دوسرے سے پوچھا آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ وہ سب کے ساتھ بولنے لگے نہیں جی، یہاں پہلے اسکول تھا ہی نہیں، اسکول کا نام بھی نہیں تھا۔ لیا میں ایک اسکول تھا، اسی کا نام سنا، باقی اسکول دیکھا ہی نہیں۔ ان کے جواب طویل ہونے لگے۔ میں نے پوچھا آپ کے بچے پڑھ لکھ کر جب بڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوکری، کوئی کام مل جائے گا تو کام کریں گے۔ برصغیر کے زیادہ تر باشندوں کی طرح ان لداخی کسانوں نے بھی
सारी आस हुकूमत से लगा रखी थी, मगर वही ज़्यादातर बशिंदों की तरह ये लोग बहुत पुरुम्मीद भी नहीं थे। मैंने पूछा, यहाँ इस दूर दराज गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो आप लोग इलाज के लिए क्या करते हैं? फौरन ही जवाब मिला, लिया जाना पड़ता है। मैं हैरान होकर बोला, लिया जाना पड़ता है? अब इनकी गुफ्तगू में पहला अंग्रेजी लफ्ज़ आया, जी सर, बहुत तंगी है, करीब कोई अस्पताल नहीं है। मैंने कहा, उधर लिया में तो बड़ी तरक्की हुई है, पैसा आ गया है, अच्छे मकान बन गए हैं, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। आपके गांव का क्या हाल है? देहाती तो चुप रहे। अब इनकी मायूसी बोली, हम लोगों का गांव छोटा है, इसे कौन देखेगा, ऊपर से कोई देखने वाला नहीं है। जब कोई चीज़ आती है बस नीचे ही ख़त्म हो जाती है, हम लोगों तक कोई चार आने भी नहीं पहुंचते। ऐसे तो ये लोग बहुत पब्लिक करते हैं, मगर हमें पूछते नहीं। एहसास महरूमी का अजब मामला है, जहाँ कुछ और नहीं पहुंचता जट वहाँ पहुंच जाता है। पब्लिक करने वाले सियासतदानों ने इन गरीबों को एहसास महरूमी में मुबतला किया। ये सुनकर मुझे ज़रा सी भी हैरत नहीं हुई, मगर वही हैरत मुझ पर बिजली बनकर गिरी जब दरिया सिंध का जिक्र छिड़ा। मेरे फरिश्तों को भी मालूम न था कि ये इतना बड़ा दरिया भी इन छोटे छोटे लोगों में महरूमी का एहसास भर सकता है। मैंने दरिया की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस दरिया का क्या नाम है? जवाब मिला, सिंगे दरिया। इस सिंगे का क्या मतलब होता है? ये सवाल कम, इम्तिहान ज़्यादा था। देहाती बोले, सिंगे का मतलब तो इतना ख़ास पता नहीं, कहते हैं कि उधर बहुत दूर चाइना से इसका पानी आता है, वहाँ शेर का मुंह जैसा है, उससे पानी आता है, इसीलिए उसका नाम सिंह दरिया रखा है। इम्तिहान अभी जारी था। मैंने पूछा, आपको पता है कि ये दरिया फिर बहता हुआ कहाँ तक जाता है? 3 आदमियों ने एक साथ 3 जवाब दिए। पाकिस्तान जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, बहुत दूर जाता है। मैंने पूछा, दरिया आपके बहुत करीब है, फिर यहाँ हरियाली इतनी कम क्यों है? तीनों बोले, इसका पानी हमें नहीं मिलता, नीचे ही नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं ले सकते। इस दरिया के पानी से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, वो नीचे से चला जाता है और हम लोग ऊपर रह जाते हैं। मैंने तस्दीक चाही, ये यानी दरिया है मगर बेकार है? जवाब मिला, बेकार है जी। मैं बोला, इसमें बाढ़ आती होगी, यहाँ ऊपर आपके घरों तक आती होगी? वो बोले, घरों तक तो नहीं आती, मगर ये दरिया हमारी खेती को बहुत नुकसान पहुँचता है, खेती ले जाता है और जो दरख्त लगे हैं इनको ले जाता है, नुकसान तो बहुत करता है, फ़ायदा कुछ नहीं। मैं सोचने लगा, ये कैसा दरिया है जो नीचे मैदानों में जाकर करोड़ों को ज़िंदगी अता करे, और जिसके मुतल्लिक यहाँ बुलंदियों पर लोग कहते हैं कि इससे हमें नुकसान तो है, फ़ायदा कुछ नहीं। उपशी से ज़रा ऊपर बकरियों का सरकारी फार्म है, जिनसे पश्मीना हासिल होता है। वही नरम और मुलायम ऊन श्रीनगर में, जिसकी एक सादा और मामूली शाल 12-12 हज़ार रुपये की थी। मैं फार्म पर पहुंचा तो इसी चिरवाए से मुलाकात हुई जो अभी इन पथरीली ज़मीनों में नगमों की फसल उगा रहा था। इसका नाम मोहम्मद अली खान था। सीधा साधा, भोला, तमीज़दार और हर बात में सर का इजाफा करने वाला। मोहम्मद अली खान ने मुझे पश्मीने की बकरियों के बारे में बहुत कुछ बताया। इस फार्म में 700 बकरियां थीं। साल में एक बार इनके बालों में कंघी की जाती है, और कंघी में फंसकर जो मुलायम बाल उतरते हैं वही रईसों की शालों, स्वेटरों, जुराबों और दस्तानों में डाल जाते हैं। एक एक बकरी से 200 से लेकर 500 ग्राम तक पश्मीना उतरता है। ये बकरियां बस यहीं इतने ऊंचे इलाकों में होती हैं, नीचे मैदान इन्हें रास नहीं आते। क्योंकि कीमती होती हैं, इसलिए इनकी निगरानी के लिए चरवाहे रखे जाते हैं। वो ना हों तो पहाड़ों से उतरने वाले दरिंदे इन्हें खा जाएं। इनकी हिफाजत करते करते चरवाहों को इनसे लगाव तो ज़रूर होता होगा,
बकरियां खुद भी अपने छोटे छोटे दिलों में अपने इन रखवालों के लिए वो जज्बे जरूर महसूस करती होंगी जिनका इनके यहाँ कोई नाम ना होगा। बस ये कि इनमें कोई तसन्नो ना होगा, कोई बनावट ना होगी, कोई गर्ज ना होगी। मैं इनके दिलों में झांक ना सका, अलबत्ता मोहम्मद अली खां से बातें करते करते बातों का रुख उधर को एक बार मोड़ा जरूर। मैंने पूछा, इस वीराने में यही बकरियां आपकी साथी और रफीक होती हैं? इनसे तो आपको मोहब्बत हो जाती होगी। वो बोले, जी सर, ये तो हमारे बच्चों की तरह है। हम इन्हें हर सुबह घास डालते हैं, इनको चराने के लिए ले जाते हैं और सुबह शाम इनके शेडों को साफ करते हैं। इन्हें अच्छी तरह दूध पिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। मैंने पूछा, इनको पहचानते हैं आप? इनके कोई नाम वगैरह रखते हैं? जवाब मिला, नहीं, इनके नाम नहीं होते, बल्कि इनके कानों पर अलग अलग नंबर लगाते हैं। इनके नंबर से पता चलता है कि कौन सी बकरी कमज़ोर है और कौन सी बीमार है। मैंने पूछा, आप तो अपनी बकरियों से इतनी मोहब्बत करते हैं, बकरियां भी आपसे मोहब्बत करती हैं या नहीं? वो आपको पहचानती हैं? वो हमें खूब पहचानती हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ों में चर रही होती हैं, मगर हम इन्हें आवाज़ देते हैं तो आ जाती हैं। कभी शेड के अंदर हूँ और हमारी आवाज़ सुने तो अंदर से चिल्लाने लगती हैं। वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। उपसी में दरिया सिंध के किनारे ये सादा लो चरवाहा मुझसे बातें कर रहा था और दूसरे किनारे पर फौजी टैंक गोले दागने की मशक कर रहे थे। हर बार जब गोले फटते मैं घबरा कर आवाज़ की समझ देखता, मगर फार्म में पलने वाले छोटे छोटे मेमने आंखें मूंदे सोते रहे और कभी आंख खोलकर भी ना देखते। मैं ठहरा अजनबी, वो तो पैदा ही इसी शोर में हुए होंगे। नए ज़माने के ये नए शोर आए तो पुराने वक्तों के सुख चैन जाते रहे। वो कदरें, वो रवायतें, वो शऊर, वो एहसास, इन सब को नई तहजीब निगल गई। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो उस रोज़ लद्दाख के एक बुजुर्ग क्लोंग रगजी नंगल साहब ने कही। वो लिया के कदीम बशिंदे, सिटीज़न कौंसिल के सदर, साहिब इज़्ज़त, साहिब हसीयत इंसान हैं। लिया में एक बड़े हातेमिक शादा मकान था इनका, बहुत अच्छे फर्नीचर, कालीनों और सजावट के साजो सामान से रास्ता। क्लोंग रगजी नंगल साहब जितनी अच्छी बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी उर्दू भी बोल रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि पुराने ज़माने में जब श्रीनगर से आपके लद्दाख तक पहुंचने में 16 दिन लगते थे और नई तहजीब को उठाकर यहाँ लाने वाली जदीद मशीनी खच्चर और टट्टू अभी नापैद थे, उस ज़माने में लद्दाख के लोग कैसे होते थे? पुराने ज़माने में लोग सीधे साधे थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मस्जिद के इख्तलाफ का जिक्र तक इनकी ज़ुबान पर नहीं होता था। बुद्ध है तो मंदिर में जाकर और मुस्लिम है तो मस्जिद में जाकर इबादत करता था। लेकिन उठते बैठते, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का रिवाज हर एक का एक जैसा था। मगर अब तरक्की का ज़माना आ गया है और दुनिया की हर एक जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और अब हालत ये है कि आजकल मज़हब इख्तलाफ का सबब बन गया है और मज़हब को हर एक ने अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपके ज़माने में तहजीब कैसी थी, कदरें कैसी थी, लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे? वो बोले, पहले ज़माने में ये होता था कि नाले में पानी बहता था तो हर एक के मज़हब के लोग हमें हिदायत करते थे कि इस पानी में आप हाथ ना धोइए, नीचे कहीं कोई इस पानी को पीने वाला भी होगा। तो हमारे बचपन के ज़माने तक लोग किसी बर्तन में नाले का पानी निकालते थे और ज़रा दूर सूखी ज़मीन पर पीते थे और वहीं हाथ धोते थे। मगर अब लोग इसी नाले में पेशाब करते हैं, गंदे कपड़े धोते हैं। हमारे ज़माने में हर मज़हब में हिदायत थी कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो और ठोकर लगने का ख़तरा हो तो रास्ते को साफ करते चलें। अब तो रास्ते को बिगाड़ते जाते हैं। हालत ये है। मैंने पूछा, मगर क्लोंग रगजी नंगल साहब, आपके दिनों में सफ़र बड़ा मुश्किल होता होगा, फासले महीनों में तय होते होंगे, मुसाफिरों को खाना पीना और रहने का ठिकाना बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। जवाब मिला, जी नहीं, उस ज़माने का दस्तूर ये था कि लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे। 10-10, 15-15 दिन सफ़र जारी रहता था, मगर दस्तूर ये था कि शाम के वक़्त
راہ میں جو گاؤں پڑا وہیں اتر گئے۔ گاؤں والے نہ صرف اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے بلکہ ہمیں بھی اور ہمارے جانوروں کو بھی پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ یہی سلوک تھا۔ میں سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ پرانے وقتوں میں تجارتی مال کیسے آتا جاتا تھا، سودے کیسے طے ہوتے تھے اور لین دین کیوں کر ہوتا تھا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، تصویر کھینچ دی۔ مثال کے طور پر ہم تجارت کی غرض سے تبت کی طرف جاتے تھے تو کاروبار کے سارے سمجھوتے زبانی ہوتے تھے۔ اس وقت لکھت پڑھت تو ہوتی نہیں تھی۔ جن تاجروں سے جان پہچان ہوتی تھی ان کے ساتھ لین دین عام بات تھی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کھلے میدان میں دو تاجر ملتے ہیں، دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مزاج پرسی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ پھر سودے کی بات ہوتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آئندہ سال کے لیے سودا کریں گے تو دونوں وہاں گھوڑوں سے اتر کر باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے سال ہمیں اتنا آٹا چاہیے یا اتنی خوبانی چاہیے، اتنا کپڑا چاہیے تو ہم اتنا اون دیں گے، اتنا توسا دے دیں گے۔ اس وقت زبانی ایگریمنٹ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں مل کر دوسرے سال کے لیے ایک سوکھی لکڑی اٹھاتے، آدھی ایک کے ہاتھ میں اور آدھی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اب ہم اسے توڑ دیتے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کرے گا یا بے ایمانی کرے گا وہ اس سوکھی لکڑی کی طرح مر جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور پھر اپنی اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتے۔ یقین کیجئے کہ دوسرے سال وہ سودا پورا ہو جاتا۔ میری یادداشت میں آج تک ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ یہ معاہدہ ٹوٹا ہو اور سمجھوتے پر عمل نہ ہوا ہو۔ ایسا کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں۔ یہ تو خیر اچھے موسموں کے قصے ہیں، گرمیوں کی شفاف دھوپ میں سفر بھی ہوتے ہوں گے اور سودے بھی، مگر بدن اور روح کو جما دینے والے جھاڑو میں ان لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ سنگے دریا کی اس وادی میں لوگ قیامت کی سردی میں اپنے دن اور اپنی راتیں کیسے کاٹتے ہوں گے۔ جواب ملا، اس وقت کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا۔ ان دنوں لڑکیاں پٹو بنانے میں لگی رہتی تھیں اور مرد اون وغیرہ بناتے تھے اور دھاگا کاٹتے رہتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی تھیں اور کام کم ہوتا تھا۔ اس وقت ہر گاؤں، ہر قصبے میں کہانیاں کہنے والے ہوتے تھے جنہیں پرانے زمانے کی لمبی لمبی کہانیاں یاد تھیں۔ بس ان لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا اور وہ ایک ہفتے میرے پاس، دوسرے ہفتے دوسرے کے گھر، تیسرے ہفتے تیسرے گھر داستانیں سنایا کرتے تھے اور اس طرح چلتا رہتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اور لوگ خاموش بیٹھے سنتے رہتے تھے؟ جواب ملا، نہیں، ہنستے تھے، روتے تھے، کبھی انہیں غصہ آتا تھا تو کبھی جوش کا اظہار بھی کرتے تھے، اور داستان سنانے والا گاتا تھا تو اس کے ساتھ گانا شروع کر دیتے تھے۔